یہ بھی عوام الناس میں مشہور ہے کہ طواف کعبہ کے دوران خانہ کعبہ پر نگاہ ڈالنا منع ہے، اور بعض مولوی تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ گناہ ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا طواف کرتے ہوئے. تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے. ایک موقع پر تو ہر چکر کے دوران خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا ضروری ہے، جو استلام کرنا ہوتا ہے دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کی طرف، تو خانہ کعبہ پر نگاہ پڑے گی. یہ بھی بالکل غلط بات ہے. خانہ کعبہ شریف کو دیکھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، اگر طواف کے دوران فرض نماز آ جائے تو پھر کیا کریں؟ فوراً فرض نماز کے لیے صف بنا لیں، وہاں پر فوراً دائرے میں صفیں بن جاتی ہیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے چکر کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے منقطع ہوا تھا. یہ تھوڑا سا 2-4 قدم پیچھے آ جائیں اور وہاں سے اپنا چکر مکمل کریں، اور پچھلے جو چکر تھے ان کو بھی شمار کر لیا جائے گا. پوائنٹ نمبر 4، غلاف کعبہ کے حوالے سے بھائیوں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ مشرکین عرب بھی غلاف کعبہ چڑھایا کرتے تھے بلیک کلر میں، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کنٹینیو فرمایا، اور آج تک امت غلاف کعبہ کا اہتمام کرتی ہے پروٹوکول کے طور پر. اور بیسیکلی اسی کو پروجیکٹ کر کے یہاں پر بعض لوگوں نے خود ساختہ چیزیں شروع کی کہ قبروں کے اوپر بھی غلاف چڑھانے شروع کر دیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مقابلے پر ان کو کھڑا کرنا تھا، تو انہوں نے وہ تمام چیزیں ایکسٹریکٹ کی وہاں سے. وہاں زمزم نکلتا ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسے پانی کے چشمے جاری کروا لیے تاکہ اس کا ایکویلنٹ بن جائے. تو غلاف کعبہ سے لپٹنا اور اس کو پکڑ کر دعا مانگنا یا رونا یہ قطعاً کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. حتیٰ کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ملتزم کے اوپر بھی جو مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ لگایا، یہ کام یہ ہماری کسی مین سٹریم کی حدیث کے اندر یہ بات نہیں آتی. بخاری اور مسلم میں تو نہیں آتی، باقی سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، اور میں نے بتایا اس میں پکا ضعیف راوی ہے، اصول محدثین پر بالکل مردود روایت ہے وہ. اسی طریقے سے رکن یمانی پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگانا اس پتھر پہ ثابت ہے، استلام کرنا دور سے چومنا اس سے بھی ثابت نہیں. صرف ایک مقام ہے خانہ کعبہ شریف میں، اور وہ ہے حجر اسود، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. حالانکہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا ترمذی کے حوالے سے کہ یہ جنت کا یاقوت ہے، یہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا. تو دنیا کے یاقوت اور مرجان کیا کریں گے؟ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے پچھلی دفعہ حجر اسود کو ڈسکس کیا تھا. نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. تو حجر اسود کا یہ سٹیٹس ہے، تو غلاف کعبہ کہاں سے آ گیا بھائیوں؟ تو یہ بالکل وہاں پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کینچی لے کر اس کے دھاگے بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کو کیا برکت سمجھتے ہیں. ایسی کوئی چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں. پوائنٹ نمبر 5، پچھلی دفعہ میں نے حجر اسود کے کانٹیکسٹ میں بتایا تھا کہ بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت، اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط دیکھنے کو ملتا ہے جب رش ہوتا ہے وہاں پر. لہٰذا اس سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے. البتہ رش آورز کے علاوہ ایک آسان طریقہ بھی ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک بالکل مستجاب دیوار کے ساتھ ایک لائن لگتی ہے، اور لوگ باری باری وہاں پر حجر اسود کا بوسہ لے کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں. تو یہ اہتمام ہے اس کا. اور بعض لوگ پھر فرض نماز کے فوراً بعد امام ابھی ایک طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ پھیرتا ہے، دوسری طرف پھیرا نہیں ہوتا، وہ خود پھیر کے تو بھاگتے ہیں حجر اسود کو بوسہ لینے کے لیے. تو بھائی اس طریقے سے نماز ضائع کریں گے ایک مستحب کام کے لیے؟ نماز تو فرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو یہ آسانی دے دی استلام کی کہ دور سے ہی استلام کر لیں کافی ہے، تو پھر خام خواہ اس پریشانی کے اندر پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟